بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں حافظ عبدالعلیم۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ ہم پریشان کیوں ہیں۔ تو میں نے گزشتہ ویلاگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 غلطیاں اور 5 گناہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کی سزا کو بھی بیان کیا تھا۔ ان میں سے جو سب سے پہلی غلطی تھی، جو سب سے پہلا گناہ تھا، وہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیتا ہے۔ کوئی بھی شخص جب اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتا ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ وہ عذاب نازل کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی قوم اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرتی، توڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر دشمن کو، خوف کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، انہی 5 گناہوں میں سے دوسرا بڑا گناہ یا دوسری بڑی وجہ جو مسلمانوں کے یا ہم میں سے ہر شخص کے پریشان ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں وَلَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت سے ہٹ کر فیصلے کریں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس قوم پر فقیری کا عذاب نازل کریں گے۔ وَلَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام سے ہٹ کر فیصلے کرے گی تو پھر اس قوم پر اللہ تعالیٰ فقیری کا عذاب مسلط کر دیں گے۔ ناظرین، اگر ہم آج کے حالات کے مطابق اگر ہم غور و فکر کریں تو بیعینی ہی ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہمارا نظام عدل وہ اسلام کے نظام عدل سے کہیں دور جا نکلا ہے، دور جا پہنچا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کو شاید کافی نہ سمجھا، یا ہم جب تک اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس نظام سے دور چلے جائیں گے اور چلے جا رہے ہیں تو اسی طرح کی ہمارے اوپر جو ہے نا وہ خوف، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر جو فقیری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص کی مانگنے پر مجبور ہے، اور فقیری ہم مسلمانوں کا تو جیسے شیوا ہی بنتا جا رہا ہے۔ نظام عدل وہی کامیاب ہوتا ہے جس میں فوری انصاف ملے، فوری عدل ہو۔ اگر عدل کو، اگر انصاف کو ڈیلے کر دیا جائے، لیٹ کر دیا جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انصاف کا ختم ہو جانا، انصاف کا قتل ہو جانا، انصاف کا مر جانا۔ تو ناظرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر جو فیصلے کیے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عین ہی اسی نظام کے مطابق فیصلے کیے۔ وہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک کا جو بہت مشہور ہے، ہم میں سے ہر شخص نے ہی سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بنو مخزوم قبیلے کی عورت کا معاملہ لایا گیا تھا جس میں اس نے چوری کر لی تھی۔ تو اس کے اوپر اسلام کے نظام عدل کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹنا لازم تھا۔ تو جب انہوں نے بہت ساری کوششوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت ہی لاڈلے صحابی کو سفارشی بنا کر جب آپ کے پاس بھیجا تھا اور سفارش کی تھی کہ آپ اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے اس کو آپ تبدیل کر دیں، اس کے بدلے میں آپ کوئی اور فیصلہ تجویز کر دیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اسلام کے نظام کے مطابق میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک اور حکم ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئی تھیں کہ ان کے
نظام عدل جو تھے وہ ظلم پر مبنی تھے، یعنی تھے تو عدل کے نظام، لیکن جب فیصلے ہوتے تھے تو وہ ظلم ہوتا تھا۔ تو ناظرین یہ تھی دوسری بڑی وجہ۔ اگر ہمارا نظام عدل اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام عدل کے ساتھ متوازی ہو جائے، اس کے مساوی ہو جائے، اس کے تابع ہو جائے، تو پھر ہمارے جو فیصلے ہیں وہ بھی اسلام کے دیے ہوئے نظام کے مطابق ہو سکتے ہیں، اور اس طرح معاشرے کے ہر فرد کو وقت پر اور فوری طور پر اسے انصاف اور عدل مل سکتا ہے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کے پریشان رہنے کی، یا ہم میں سے ہر شخص کے پریشان رہنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ اور ناظرین یہاں پر نظام عدل میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ عدالت میں بیٹھا جو قاضی ہے یہ نظام عدل صرف نظام عدل کے اصول و ضوابط پر عمل کرنا اسی کے لیے ضروری ہے، نہیں، بلکہ ہم میں سے جس بھی شخص کو، معاشرے کے جس بھی فرد کو زندگی میں کبھی بھی کسی معاملے میں اگر اسے منصف بنا دیا جائے تو یہ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق، یعنی انصاف کے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ تو قاضی جو ہوتا ہے اس کے اوپر تو اس نے تو قوانین اور اصول و ضوابط جو بھی اسے ایک نظام کے تحت اسے بٹھایا گیا ہے، اس نے ان تمام قوانین اور اصول کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ ریاست کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ریاست ایسا نظام عدل تجویز کرے جس میں اس ریاست کے ہر باشندے کو، ہر فرد کو وقت پر اور فوری طور پر انصاف ملے۔ تو ہم میں سے جو بھی شخص زندگی میں کبھی اسے قاضی بنایا جائے یا قاضی کے قائم مقام اسے بٹھایا جائے تو اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ جو انصاف کے قریب ترین فیصلہ ہو اسے وہ کرنا چاہیے، چاہے اس کے اپنے ہی کسی شخص کے خلاف وہ فیصلہ کیوں نہ جاتا ہو۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہم بات تو کریں گے عدالت کے اوپر، عدالت میں بیٹھے قاضی کے اوپر، لیکن جب زندگی میں کبھی ہم میں سے بھی کسی شخص کو قاضی کے منصب پر بٹھایا جاتا ہے، اسے منصف مان کر جب دو فریقوں کے درمیان میں فیصلے کے لیے بٹھایا جاتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص ڈنڈی مار جاتا ہے۔ جو اسے اپنے قریب تر نظر آئے گا، اپنا عزیز نظر آئے گا، یا پھر جو ہم میں سے جو فریق تگڑا نظر آئے گا، ہم اس کی جانبداری میں فیصلہ دے دیتے ہیں، اس کے حق میں فیصلے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ہر شخص ڈنڈی مار جاتا ہے۔ جب بات کرنے پہ آتے ہیں تو ہم عدالت میں بیٹھے قاضی کے اوپر بات کریں گے، اور جب کبھی ہمیں قاضی کے قائم مقام زندگی میں کبھی کوئی ایسا فیصلہ کرنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص ہی ڈنڈی مار جاتا ہے، وہ دوسری طرف جانے کی کوشش کرے گا، جو اسے زیادہ وزنی سائیڈ نظر آئے یا پھر اسے جو قریب ترین اپنے نظر آئیں لوگ، وہ انہی کی طرف لامحالہ طور پہ فیصلہ دے دیتا ہے۔ یہی ہمارا المیہ ہے۔ الا ماشاء اللہ لوگ ہوتے ہیں، عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے نظام عدل پر، تو یہ ہے ہم میں سے ہر شخص کے پریشان رہنے کی ایک دوسری بڑی وجہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرَ۔ ہم میں سے ہر شخص رزق کے معاملے میں پریشان ہے، ہر شخص کی فقیری کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کے کنگال ہونے کی اور فقیر ہونے کی اور ہر شخص کے پریشان رہنے کی یہ ایک دوسری بڑی وجہ ہے کہ ہم جب بھی فیصلہ کرنے کا وقت ہوتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص وہ عدل کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا بلکہ جانبداری میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو ناظرین ضروری نہیں کہ دو فریق ہوں، جو بھی ہم میں سے ہر شخص، جو بھی شخص اس کے ماتحت لوگ ہیں، ایک باپ ہے تو وہ اپنی اولاد کے درمیان میں عدل کرے، شوہر گئے تو وہ اپنی بیویوں کے درمیان میں عدل کرے، اور اسی طرح اگر کوئی
کسی بھی ادارے کا سربراہ ہے تو وہ اپنے ماتحت لوگوں کے درمیان میں فیصلہ اور عدل کرے۔ جب وہ عدل کے مطابق فیصلے کرے گا تو پھر لامحالہ طور پہ اس کے جو ماتحت افراد ہیں ان کی بھی زندگی کے اندر سکون آئے گا، اور ساتھ ساتھ اس فیصلہ کرنے والے کی زندگی بھی اللہ پرسکون بنا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی دوسری بڑی وجہ ہم میں سے ہر شخص کے پریشان رہنے کی۔ آج ہم اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اور وجہ پر، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی فرد کے یا مسلمانوں کے پریشان رہنے کی جو تیسری بڑی وجہ بیان کی ہے، ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔